دانے کو میرے باپ نے کھایا، وہ دانا جب میرے باپ کے منہ میں ہے ابھی، اس میں پروسیس شروع ہو گیا، کسی کی زندگی ہو رہی ہے، کسی کی موت ہو رہی ہے۔ وہاں سے پھر جب وہ میرے باپ کے پیٹ میں گیا، وہاں سے پھر کسی کی زندگی، کسی کی موت شروع ہو گئی، خون کا قطرہ بن گیا۔ ایک لمبے پروسیس کے بعد خون کا قطرہ بنا، میرے باپ کے سلب میں پہنچ گیا، میرے باپ کے سلب سے پھر وہ میری ماں کے شکم میں پہنچ گیا، میرے ماں کے شکم میں زندگی کی ایک نئی ڈیفینیشن شروع ہو گئی، ایک نئی زندگی شروع ہوئی، ایک نیا پروسیس شروع ہوا۔ 9 ماہ کے بعد ایک زندگی کا نیا وجود آ گیا، ایک نیا وجود آیا۔ اس وجود کے منہ میں دانت نہیں ہے، اس وجود کی لات میں، ٹانگ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ابتدا تھی، جو ابتدا ہے وہ پھر آگے پروسیس کرنے لگی۔ پھر ایک دن آ گیا، پہلے دن جس کے منہ میں دانت میں پاور نہیں تھی، ٹانگوں میں پاور نہیں تھی، ایک دن آیا اب پھر اس کے منہ میں پاور نہیں ہے، ٹانگوں میں پاور نہیں ہے۔ وہی جو پہلا دن تھا وہ پھر اب تمہارا آخری دن آ گیا۔ اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے۔ ختم ہونے کے بعد جو ہمارے بیچ میں اپنی ٹانگوں میں چل رہا تھا وہ اب ہمارے کندھوں پہ جا رہا ہے۔ اس کو جلدی جلدی جا کے دفنا دو۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر کرنا کیا ہے۔ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہو، یہ اب بھلا دو کہ تم نے مرنا نہیں ہے، تم کتنا جی سکو گے؟ تمہاری زندگی کو کوئی بندہ لمبا نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے تو وہ پھر صدقہ و خیرات کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے ساتھ پیرنتھیسز میں لکھا ہوتا ہے اس بندے کی عمر 2011 تک ہے، یہ آگے $10,000 خرچ کرے گا، اس کی عمر اس صدقے کی وجہ سے ہم بڑھا کر آگے لے جائیں گے۔ وہ ساتھ پیرنتھیسز میں لکھا ہوتا ہے، اندر بیچ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا، ہم اس کی عمر بڑھا کر آگے کر دیں گے، یہ بیچ میں لکھا ہوتا ہے۔ تو تم نے اب کام کرنے ہیں اچھے، یہ اچھے کام تمہاری لائف کو بڑھا سکتے ہیں، یہ اچھے کام تمہاری زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ اچھے کام جو ہیں یہ تمہارے سکون کو بڑھا سکتے ہیں، یہ اچھے کام تمہیں مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں۔ زندگی میں اچھے کام کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو کہہ دیا، وہ لوگوں کے کپڑے چڑھاتا تھا، پھینک دیتا تھا کپڑے، آپ نے فرمایا یہ کل مر جائے گا۔ وہ رستے میں جا رہا تھا، دوسرا دن ہوا، صبح پھر جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ آپ تو بولے تھے کہ یہ مر جائے گا، وہ تو پھر کپڑے دھونے جا رہا تھا، میں اس کو بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا، کہا گٹھڑی کھولو اپنی، جس میں پرانے زمانے میں وہ گٹھڑی میں دھوبی کپڑے باندھ کے لے کے جاتا، گٹھڑی کھولو۔ گٹھڑی کھولی تو بیچ میں سانپ، اور سانپ کی منہ کے اندر نکیل ہے اور کسی نے کھینچا ہوا ہے پیچھے سے۔ تو آپ نے سانپ سے پوچھا، اس نے بتایا۔ آپ نے فرمایا تو بتا، تو نے کوئی ابھی عمل کیا ہے؟ کہا جی ہاں، میں گھر سے چلتا ہوں تو گھر سے روٹیاں لے کے چلتا ہوں، تو میں جا کے کھاؤں گا، گھر سے کھا کے نکلتا ہوں تو دوپہر کی لے کے چلتا ہوں۔ رستے میں ایک فقیر نے مجھ سے کھانا مانگ لیا، میں نے اپنی روٹیاں اس کو دے دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ سانپ یہی کہہ رہا ہے، مجھے آرڈر دیا گیا کہ میں اس کو ڈنک ماروں اور یہ مر جائے، مگر رستے میں اس نے جو ہی اللہ کی راہ میں خیرات کی، رب تعالیٰ نے میرے منہ میں لجام دے دی، اس کی زندگی کو بڑھا دیا۔ تو جب اچھے کام کرتے ہو تو زندگی بڑھ جاتی ہے، برے کام کرتے ہو تو پھر زندگی بھی خطرناک ہے۔ اکثر آپ کہتے ہو میں پریشان رہتا ہوں، میرا رزق کم ہو گیا ہے، مجھے پریشانی رہتی ہے۔ کیوں رہتی ہے؟ اس لیے تمہیں جرم کیا ہے۔ ایک صاحب میں جب یہ جرمنی میں جب میں گیا تقریباً، ایک صاحب بیٹھے ہوئے میرے سامنے اپنی مصیبتیں بیان کرتے رہے۔ ہم جب لوگ کسی ملک جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو دعا کریں گے قبول ہو جائے گی، ہم خود گناہگار ہیں، ہم خود گناہگار ہیں، ہم بھی اللہ سے عرض کرتے ہیں، وہ مسلسل لگا ہوا ہے۔ اب میں کسی کے لیے کیا کر سکتا ہوں سوائے دعا کے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، دعا ہی کر سکتا ہوں، کرے گا تو اللہ تعالیٰ۔ میں نے اس بندے سے کہا حضور آپ کی اس تباہی کا سبب آپ کے 20 سال ہیں۔ وہ حیران ہو گیا۔ میں نے کہا تو نے 20 سال جرم کیا، اس کی سزا آج تیرے سامنے ہے، تو پریشان ہے، تجھے بیماری ہے، تجھے ہر شے ہے، اور مانا میرے سامنے کہ ہاں۔ تو جب ہم جرم کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹتے ہیں، پھر ہماری روح بے سکون ہو جاتی ہے، ہمارے جسم کو بیماری لگ جاتی ہے، یہ چیزیں لگ جاتی ہیں جب ہم اس کے لا کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو ہمارے پاس وقت کم ہے، زندگی صرف ایک سانس ہے، ہمیں نیکی کرنی ہے، اور سب سے بہترین نیکی مسلسل نمازیں ادا کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کے بندوں سے بہتر تعلقات بنانا۔ جب بھی جرم کرتے ہیں تو ہماری عاقبت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ پرائم منسٹر نرسمہا راؤ کتنا بڑا پرائم منسٹر ہے، کتنی بڑی سب سے بڑی جمہوریت کا پرائم منسٹر، جب مرا تو اس کی لاش پہ کتے آ گئے، لوگ انڈیا کے پریشان، اس کی لاش پہ کتے آئے کہاں سے؟ اس کے بیٹے کو اس کی لاش نہیں دیکھنے دی گئی، کانگریس کے سارے بندوں کو دیکھنے نہیں دی گئی، فٹافٹ سے کہا اس کا سارا کچھ جو ہوتا ہے جلدی کرو۔ وہ کتے کیوں آئے؟ اس لیے کہ خدا کے گھر کو جو انڈیا
کے گھر کی توہین کی جائے گی تو پھر موت کبھی سکون سے نہیں آ سکتی۔ یہ خبر میری نہیں، یہ حیدرآباد انڈیا کی خبر ہے۔ تو جب ہم نیکی نہیں کرتے، جب ہم دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ملتا ہے خدا کے ذکر سے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں فرشتے آتے ہیں، آ کر کے کہہ دیتے ہیں اللہ بلا رہا ہے آپ کو، چلیے۔ اور اس کی روح کیسے نکلتی ہے؟ آرام سے اس کی روح کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، آدمی کو ذرا تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح جب پرواز کر رہی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے پوچھا، اسرائیل کیا سب کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ، کہنے لگے پھر ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہماری امتی کو کی جب جان نکالی جا رہی ہو تو ہمارے امتی کو تکلیف نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف تو ہوگی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر بیٹھے ہیں ہمارے مجمع میں، یہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ اس کو سنگھا دیتے ہیں، وہ سوکھتے ہی اب اس کا پیٹ چیک کیا، اس کا ہر چیز چیک کر دی، اس کو فیل نہیں ہو رہا، اس کو اتنی درد نہیں ہو رہی، ورنہ ہمیں سوئی چبھو دی جاتی تو ہمیں درد ہوتی۔ تو جو اللہ کا نیک آدمی ہوتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، جب اس کی جان نکلنی ہوتی ہے تو سامنے اللہ کا نور آ جاتا ہے، محمد کا چہرہ آ جاتا ہے۔ اس کی نظر جب ان کی طرف جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو جان نکلنے کی ذرا تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ تو بےتاب ہوتا ہے کہ جلدی سے میری جان نکالو، کیونکہ جب تک میری جان نکلے گی نہیں میں قبر میں جاؤں گا نہیں، اور جب تک قبر میں نہیں جاؤں گا مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو یہ عشق ہے جو تمہیں اس گھڑی کی تکلیف سے بچا سکتا ہے۔ گفتگو بھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔